بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ ایران جنگ کی نئی شروعات۔ امریکہ نے ایران پر بھاری حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بھی جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر زبردست حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں کافی نقصان ہوا اور ابھی بھی علاقے میں سائرن بج رہے ہیں۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ امریکی ٹھکانوں پر مزید حملے ہوں گے۔ دونوں طرف تیاریاں مکمل ہیں اور تناؤ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ قطر کی شمولیت کے باوجود صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ اب مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایٹمی دھمکی، دنیا حیران۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے نہ مانا تو اسے مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا۔ یہ ان کی 8ویں دھمکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ان حرکات سے عالمی مارکیٹ متاثر ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑی کمپنیاں جیسے سپلائی چین پر پڑنے والے اثرات کی شکایات کر رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر متوقع اور غیر قابل کنٹرول سمجھا جا رہا ہے۔ ان کی باتوں پر اب کسی کو بھروسہ نہیں رہا۔ یہ صورتحال عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ ایران کا جوابی حملہ، بحرین اور کویت میں تباہی۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر رات کے وقت شدید حملے کیے۔ ان حملوں میں کئی جگہوں پر بڑا نقصان ہوا اور امریکی فوجی بھی ہلاک و زخمی ہوئے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ان علاقوں میں امریکہ کے لیے جہنم برپا کر دے گا۔ بحرین اور کویت کے ساتھ ایران کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں، جبکہ دوسرے ممالک نے بیک ڈور چینل بنائے ہوئے ہیں، مگر ان دونوں ممالک میں ایسا نہیں۔ خیال ہے کہ حملے اب بھی جاری بتائے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کنٹرول کھونے کا الزام۔ امریکی حملوں کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کا مکمل کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ڈونلڈ ٹرمپ کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے معاہدے کرتے ہیں، پھر حملے کروا دیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ معاہدے کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا۔ ان کے بیانات روز بدلتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ پوری دنیا اس عدم استحکام سے پریشان نظر آ رہی ہے۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حرکتوں سے عالمی تناؤ بڑھ گیا ہے اور تیسری عالمی جنگ کا خطرہ گہرا ہو گیا ہے۔ پہلے یوکرین کے معاملے پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ اب ایران کا بحران مزید گہرا ہو رہا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور قطر سمیت کئی ممالک امن کی کوششیں کر رہے تھے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں انہیں ناکام کر رہی ہیں۔ مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے، مگر اب وہ مایوس ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا سب سے بدترین صدر قرار دیا جا رہا ہے۔ صورتحال انتہائی سنگین ہے اور جلد کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ ایران کی امریکہ کو نئی وارننگ، جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا۔ ایران نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر حالیہ حملے اور کشیدگی کا سلسلہ جاری رہا تو جنگ بندی معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقوں کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ فوجی کارروائیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہوا تو پورا خطہ دوبارہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ عالمی برادری بھی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ سفارتی حلقوں میں نئی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آئندہ چند روز صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز پر ایران کے موقف نے عالمی منڈیوں میں تشویش بڑھا دی۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 30 دنوں تک آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے معاملات میں اس کا کردار کلیدی رہے گا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ فیصلہ موجودہ معاہدوں اور علاقائی سیکیورٹی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی تیل اور گیس کی بڑی ترسیلات اسی اہم سمندری راستے سے گزرتی ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں اور شپنگ اخراجات پر دباؤ بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کئی ممالک نے اس معاملے پر تحمل اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق
آبن ہرمز کا مسئلہ خطے کے امن سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ موجودہ صورتحال عالمی اقتصادی نظام کے لیے ایک اہم چیلنج بن سکتی ہے۔ ایران اور عراق کے بڑھتے ہوئے تعلقات، خطے میں نئی سفارتی صف بندی کے آثار۔ ایران اور عراق کے وزراء خارجہ کی حالیہ ملاقات نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دونوں ممالک نے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق یہ ملاقات خطے میں بدلتی ہوئی سیاسی اور سفارتی حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ عراق نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافے سے خطے کی سیاسی صورتحال پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عراق نے تمام فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل بھی کر رکھی ہے۔ سفارتی حلقے اس پیش رفت کو انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اس تعاون کے مزید اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد پر سوالیہ نشان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ حالیہ فوجی کارروائیوں اور جوابی بیانات نے معاہدے کے مستقبل پر سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر فریقین نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ مختلف بین الاقوامی اداروں نے بھی فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگ بندی صرف اسی صورت کامیاب ہو سکتی ہے جب تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ موجودہ حالات میں خطے کے ممالک بھی محتاط حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امن کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ صورتحال اب بھی غیر یقینی اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے عالمی امن اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع نے عالمی امن اور معیشت کے حوالے سے نئی تشویش پیدا کر دی۔ ماہرین کے مطابق اگر حالات مزید بگڑتے ہیں تو اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور مالیاتی منڈیوں پر پہلے ہی دباؤ بڑھنے کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خطے میں امن کے بغیر عالمی استحکام کو یقینی بنانا مشکل ہوگا۔ عالمی رہنماؤں نے فریقین سے تحمل اور مذاکرات کا راستہ اپنانے کی اپیل کی ہے۔ موجودہ بحران کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ آنے والے دن عالمی سیاست اور معیشت کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک بھی ایران امریکہ کشیدگی کی لپیٹ میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات خلیجی ممالک تک پہنچ چکے ہیں۔ مختلف اطلاعات کے مطابق خطے میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے اور کئی ممالک نے اپنی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی بڑے تصادم کے اثرات پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں میں بھی تیزی لانا ضروری ہے۔ خلیجی ممالک موجودہ حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ خطے کے امن اور استحکام کے لیے مذاکرات کو ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان ممکنہ اسٹریٹجک اتحاد پر نئی بحث شروع۔ ایران کی سیاسی قیادت کی جانب سے چین کے ساتھ طویل المدتی تعاون اور ممکنہ اسٹریٹجک شراکت داری کے اشاروں نے بین الاقوامی سطح پر نئی بحث چھیڑ دی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ایران اپنی علاقائی اور عالمی پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نئے سفارتی اور اقتصادی اتحادوں پر غور کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور ایران کے درمیان تعاون میں اضافہ عالمی طاقتوں کے توازن پر اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کار اسے مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست کا اہم اشارہ قرار دے رہے ہیں۔ آنے والے عرصے میں اس حوالے سے مزید پیش رفت متوقع ہے۔ عالمی برادری اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ غزہ پالیسی پر بھارت میں سیاسی بحث، خارجہ پالیسی پر مختلف آراء سامنے آ گئیں۔ بھارت میں غزہ اور اسرائیل سے متعلق خارجہ پالیسی کے حوالے سے سیاسی بحث میں شدت آ گئی۔ اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے حکومت سے غزہ کے معاملے پر واضح موقف اپنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کے حامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی قومی مفادات اور اسٹریٹجک ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے۔
سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بحث بھارت کی داخلی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے موقف کا دفاع کر رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو انسانی ہمدردی اور قومی مفادات کے درمیان توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں مزید سیاسی اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔